استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات۔ پاکستان نے افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے بتایا گیا ہے افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان سے۔ سمیرہ خان، بتائیے گا کیا رزلٹ سامنے آیا مذاکرات کا؟ جی، جیسا آج ہم نے دن کے آغاز میں ہی استنبول اپڈیٹ کے حوالے سے بات کی تھی اور یہی شک کا اظہار میں نے کیا تھا کہ پاکستان آج اس مذاکرات کی میز سے اٹھ جائے گا، تو رزلٹ وہی نکلا ہے۔ پاکستان مذاکرات کی میز سے اٹھ گیا ہے، مگر پاکستان نے ایک بہت ڈیسنٹ انداز میں اس ساری کارروائی کا جو کہ استنبول میں ہوئی اور اس سے پہلے دوحہ میں ہوئی، اس کا ایک ریکیپ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کے ٹویٹر ہینڈل سے شائع کرنا ضروری مناسب سمجھا۔ پاکستان نے افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کی سرحد پار دہشت گردی پر بارہا احتجاج کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے انہوں نے لکھا پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے، مگر افغان فریق نے پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی لکھا 4 برسوں کی جانی اور مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ قطر اور ترکیہ کی درخواست پہ پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکیہ کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان وفد نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے پاکستان کی شواہد تسلیم کیے مگر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی لکھا افغان وفد نے مذاکرات کے بنیادی مدے سے انحراف کیا اور ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور مذاکرات بالآخر کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان قطر، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کا مخلصانہ کوششوں پر شکر گزار ہے۔ پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے اور حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی اور یقیناً آخری لائن سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب آگے پاکستان کی حکومت کا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا سمیرہ خان، یہ کہیے گا کہ جس طرح مذاکرات ہو رہے تھے اور دوست ممالک کی جانب سے بھی کوشش کی گئی کہ بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے، لیکن افسوس کہ افغان طالبان کی ہر دھرمی کی وجہ سے بات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ افغان طالبان کس کی ایما پر اتنا اترا رہے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی نہیں اپنی جو ان کی غیر یقینی کی صورتحال انہوں نے دکھائی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ہم 11 اور 12 اکتوبر کا دن دیکھیں اور رات دیکھیں تو وہ رات کبھی فراموش اس لیے بھی نہیں کی جائے گی کہ افغانستان نے دلی میں بیٹھ کر اپنی تاریخ کو خود سیاہ حروف سے لکھ دیا ہے اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہ چند ایمبولینسز اور $1 ارب جو کہ انہوں نے ڈیم کی مد میں بطور بھیک اور خیرات مانگے ہیں ہندوستان سے، اس کے عوض انہوں نے اپنے ایک مسلم پڑوسی ملک کو بیچا ہے اور ایسے مسلم پڑوسی ملک کو بیچا ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ان افغانوں کی کفالت کی جن کو پاکستان کے یہاں پناہ گزین کے طور پہ آنا پڑا، اور پاکستان نے انہیں ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان کی طرح
کیمپوں میں نہیں رکھا بلکہ ایک پاکستانی کے برابر بنیادی شہر تمام تر بنیادی حقوق دیے جو کسی بھی پاکستانی شہری کے ہو سکتے ہیں، مگر ان قربانیوں کو یکسر بلا دیا گیا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت آج اس نہج پہ کھڑی ہے کہ نہ صرف ایک پروپیگنڈا وارفیئر کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان نے آن گراؤنڈ جو ٹھوس شواہد اور ثبوت پیش کیے ہیں قطر، ترکیہ اور دوسرے 2 ممالک کے ایمبیسڈرز کی موجودگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ڈٹائی کے ساتھ اسے مانتے بھی مگر اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کرتے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ ٹی ٹی پی وہاں سے پاکستان کے خلاف تمام تر ایکشنز لے رہی ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا 2021 میں جب وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ تحریک طالبان پاکستان، جن کو ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، یہ فتنہ الہند کہتے ہیں، وہ وجود بھی رکھتی ہے۔ آج تک وہ یہی ماننے سے انکاری رہے، وہ یہی کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر 200 کلومیٹر کے اندر اس کی حدود میں کچھ ہوتا ہے تو ہم کیسے ذمہ دار ہیں اس کے۔ مگر جب پاکستان نے آج ان کے سرکردہ رہنماؤں کو مانگا تو وہیں پر ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو حوالے بھی نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے، اور اگر وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ خود اپنے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ جس دہشت گردی کی بنیاد رکھ کر وہ افغانستان میں آئے اپنے ہی معصوم افغانوں کا خون بہا کر، آج انہی معصوم افغانوں کا خون شاید انہیں دوبارہ بہانا پڑے، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر کوئی منطق پیش نہیں کر سکے۔ اور شاید ان کا خواب یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک فورن آکوپیشن کے خلاف لڑ کر افغانستان میں اپنے طور پر اپنی ہی انٹرپریٹڈ ایک یک طرفہ شریعت کا نفاذ کیا، شاید دیوانے کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان جیسے ڈسپلنڈ ملک کے اندر جہاں ہر ادارہ فوج سے لے کے عدلیہ ہو یا مقننہ ہو یا ایگزیکٹو ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، پاکستان ایک آئین کے تحت چلتا ہے۔ شاید ان کا خواب ہے کہ وہ ایک مٹھی بھر ان شر پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے یہاں بھی ویسا ہی کو تماشا لگا سکیں، مگر ایسا ممکن نہیں۔ سمیرہ خان، جس طرح پاکستان کی افواج کی جانب سے واضح طور پر جب یہ پاکستان اور افغانستان کی ایک سیریز ہوئی تھی کچھ دن کی، تو اس میں واضح کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف جس سرزمین پر بھی کوئی پلاننگ ہوگی اور جہاں سے بھی حملے ہوں گے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اب جس طرح افغانستان نے آج افغان طالبان کی جانب سے ہر دھرمی دکھائی گئی ہے، تو اب کیا دیکھ رہی ہیں آپ کہ افغانستان کی جانب سے پھر کوئی اس طرح کی حرکت سامنے آ سکتی ہے؟ میں اگر یہاں پر یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گی کہ دوحہ کے معاہدے میں جسے پاکستان نے قطر کا احترام کیا، پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد کیا، سیز فائر ہوا، اس سیز فائر سے لے کے اب تک کئی جگہوں پر دوبارہ افغانستان سے پاکستان کے اندر تشکیلوں کو داخل کرنے کی کوشش متواتر کی جاتی رہی ہے۔ وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی پاکستان کے ان جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ بارڈرز کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کے اندرونی حصوں میں سکون کی نیند سو پا رہے ہیں یا 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا رہے ہیں تو اس کا تمام تر کریڈٹ میں بلا شبہ ان جوانوں کو دوں گی جو دن اور رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مگر کیونکہ اندرونی حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان تمام تر حالات کے مخدوش ہونے کی جو کہ پاکستان کی سرحدوں پر ہے، ذمہ دار کون ہے۔ لہٰذا یہ بڑے عرصے کے بعد آپ یہ بھی وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مخالف قوتوں کو جواب دیا جائے گا، چاہے وہ پروپیگنڈا وارفیئر ہو یا چاہے وہ سرحدوں کے اوپر باقاعدہ ایک کائنیٹک وارفیئر ہو۔ پاکستانی جواب دے رہے ہیں، مگر پاکستان کے سمیت اس وقت مسلم امہ حیران ہے کہ افغانستان جو کہ خود کو شریعت کا علمبردار کہتا ہے، وہاں سے پاکستان کے اوپر یہ ناجائز حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آخر پاکستان اور پاکستانیوں کا اور پاکستان کی فوج کا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کے اوپر اس طریقے سے یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ وہ 7 دن جو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رژیم کے عبوری وزیر خارجہ امیر متقی نے دلی میں گزارے، ان 7 دنوں میں انہوں نے ہندوستان سے کیا وصول کیا اور ہندوستان نے ان کو کیا ری ایشورنسز کرائیں اور ہندوستان ان سے اپنی پراکسی وار کیوں لڑوا رہا ہے، اس کا جواب ان 7 دنوں میں مل جاتا ہے۔ مگر آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے سیز فائر کے دوران سے لے کر اب تک، بلکہ 11 اکتوبر سے لے کر اب تک وہ تمام مقامات جن میں خرلاچی، کرم، ہنگو، اورکزئی اور یہ تمام باجوڑ اور محمد شامل تھے،
اور بلوچستان میں چمن اور سپین بولدک کا علاقہ اور باقی چاغی ڈسٹرکٹ کے علاقے جہاں پر یہ حملے کیے گئے، ان تمام تر جگہوں سے دوبارہ بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو پاکستان میں داخل کیا جائے. تو میرے خیال سے انہوں نے اپنی کوشش ترک نہیں کی، مگر پاکستان کا ظرف بہت بڑا ہے کہ جس نے اپنے تمام تر دوست ممالک کے لحاظ اور شرم میں ان مذاکرات کو بھی کیا، اور آج قطر اور ترکیہ بھی ہینڈز اپ والی پوزیشن میں تھے، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے کہ ہماری 3 دن کی کوششیں بے سود ثابت ہوئی ہیں. اور مجھے کبھی امید ہے میری بات مسلسل ہوتی رہی ہے ثالثین کے ساتھ بھی، اور میری بات مسلسل افغانستان کابل بھی ہوتی رہی، مگر مجھے کو خاطر خواہ کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس کو ہم کہہ سکیں کہ افغانستان اب اس کو کسی سٹیبل ملک کے ساتھ کمپیئر بھی کیا جا سکتا ہے. ان کو ریکگنائز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ یہ روش جاری رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس رجیم کا 1 سال سے زیادہ یا 6 ماہ سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ یہ افغانستان میں زیادہ دیر سروائیو کر سکیں گے. سمیرہ خان، پاکستان کی جانب سے ایک واحد جو مطالبہ تھا جو جو افغانستان کے سامنے رکھا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو افغان طالبان کی جانب سے بھی کوئی مطالبات سامنے آئے تھے جو انہوں نے رکھے تھے ٹیبل پہ؟ ان کی جانب سے انتہائی غیر منطقی، انتہائی ناجائز مطالبات جس کو میں کہوں گی وہ تھے. انہوں نے متواتر اس چیز سے انکار کیا کہ افغان طالبان یا جن کو وہ خود اپنے آپ کو اسلامی امارت کہتے ہیں وہ قطعاً ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی، کیونکہ اس دوران وہ بار بار کابل سے ہدایات لیتے رہے، اور کابل میں جو ان کے مقتدرہ لوگ بیٹھے ہیں وقول ان کے مطابق ٹی ٹی پی وہ فیکٹر ہے جس میں ایک فورن آکیوپیشن کے خلاف لڑائی میں ان کا ساتھ دیا تھا، جس کو وہ امریکہ کہتے ہیں یا جس کو وہ کوئی اور نام دیتے ہیں، ان کے خلاف ساتھ دیا. تو ہم اپنے ایک سیم جینیسز رکھنے والے بھائیوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ 2021 اگست سے لے کے اب تک ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جو مین بون آف کنٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو یا ہمارے حوالے کیا جائے یا آپ خود ان کے خلاف ایکشن لیں. وہ دونوں ہی باتوں پر نہیں آتے. مگر اب مذاکرات کی ٹیبل پر ان کے مطالبات اگر آپ دیکھیں تو ہر ذی ہوش کو ہنسی آئے گی کہ پاکستان ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہماری فوجی جوانوں کا، ہمارے معصوم پاکستانیوں کا خون بہہ رہا ہے، آپ ان کو روکیں. جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ افغان مہاجرین کو بھیجنا بند کریں، اور جن کو آپ بھیج رہے ہیں ان کو پوری عزت کے ساتھ بھیجیں. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت بھی پاکستان وہ واحد ملک ہے جو افغان مہاجرین کو گولی نہیں مارتا، وہ ان کو الٹا پیسے دے کے، ان کو شیلٹر دے کے، باقاعدہ باعزت طریقے سے رخصت کر کے اپنے ملک بھیج رہا ہے. جبکہ اگر آپ دوسرے ممالک کی مثال لیں تو وہاں ٹریس پاسنگ پہ کسی بھی افغان کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے، یا ان کو متواتر تاحیات ہولڈنگ کیمپس میں رکھا جاتا ہے، وہ بھی سرحدی علاقوں کے قریب. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مطالبات میں مزید کیا مطالبات تھے. اب ان کے مطالبات میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کریں، اور یہ ایک مرتبہ پھر سکوئر ون پہ لے جانے والی بات ہے پاکستان کو. یعنی پاکستان نے پہلے بھی ان کی رضامندی کے خاطر، ان کی خوشنودی کی خاطر کہ شاید یہ کوئی عقل اور ان کو they would be able to knock some sense into their brains، وہ ہونے کے بجائے الٹا انہوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اسی ٹی ٹی پی کو آباد کروایا، اور اس کا رزلٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ ارنڈ پیس، مشکل سے کمایا ہوا امن، اس نے دوبارہ سے خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. تو ان کے بہت ہی ناجائز اور بہت ہی بے تکے مطالبات تھے جس کا ان کو خود علم تھا کہ یہ مانے جانے کے لائق نہیں ہے، مگر انہوں نے اسی کے اوپر انسسٹ کیا اور 3 دن ضائع کیے پاکستان کے بھی اور قطر اور ترکیہ کے بھی. اچھا سمیرہ خان، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تھوڑا سا تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح انڈیا کے اندر احمد عبدالی کے خلاف وہاں پر موویز بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، اور ان کی آئیڈیالوجی آپس میں نہیں ملتی افغانستان اور انڈیا والوں کی، تو پھر اتنا ان کی قربت کی کیا وجوہات دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قربت کی وجوہات صرف اور صرف ڈالر ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کلچرلی دیکھ لیں، آپ ریلیجسلی دیکھ لیں، آپ ٹریڈیشنلی دیکھ لیں، آپ بارڈر وائز دیکھ لیں، تمام کی تمام سرحدیں ان کی ملتی پاکستان سے ہیں، مگر ان کے دل دھڑکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور اس میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے. آج اگر آپ کسی بھی افغان سے یہ پوچھیں جو پاکستان میں ہے، بلکہ میں نام نہیں لوں گی مگر ان کے بہت سارے فارمر پارلیمنٹیرینز اس وقت بھی پشاور میں ہیں، حیات آباد میں وہ اس وقت انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، اور جب آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پیس آف مائنڈ کہاں ملتا ہے تو وہ نام لیں گے پاکستان کا.
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک، پشتوں میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ زما وطن افغانستان دے، تو زما جڑو چکم سکون دے آگا پاکستان کے دے. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میرا وطن افغانستان ہے مگر میرے دل کا سکون مجھے پاکستان میں ملتا ہے. جب یہ سب کچھ پاکستان آپ کو دے رہا ہے تو تکلیف کہاں پر ہے؟ تکلیف صرف یہ کہ افغانستان کے لوگ اب وار اکانومی پر انحصار کرتے کرتے ان کو دہائیاں گزر چکی ہیں. یہ 5 دہائیاں کم از کم بھی میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کہ جس کے اندر اگر آپ ظاہر شاہ کے وقت سے لے کر بیچ میں اگر آپ سردار داؤد کے وقت کو دیکھیں، عبد الرحمان کے وقت کو دیکھیں، اس کے بعد آپ رشیا کا وقت دیکھیں، رشیا کے بعد آپ سول وار دیکھیں، سول وار کے بعد افغان طالبان 0.1 رجیم دیکھیں، اور اس کے بعد امریکہ کا وقت دیکھیں وار آن ٹیرر، اور وار آن ٹیرر کے بعد ایک مرتبہ پھر افغان طالبان 2.0 دیکھیں، تو آپ کہاں پر ان کے ساتھ اپنی قربانیوں کو یاد کریں گے. مگر ہمیشہ سوال یہ آڑے آتا ہے کہ ہندوستان کیوں؟ تو ہندوستان اس لیے کہ افغانستان کا سب سے بڑا جو ایک کلیم ہے پاکستان کے اوپر وہ ہے ڈیورنڈ لائن کا. مگر آپ کو جان کے ایک اور بھی حیرت ہوگی، میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ اس سے بھی بتا دوں کہ آج افغانستان کی کسی رجیم نے ڈیورنڈ لائن کا میٹر آفیشلی پاکستان کے ساتھ کسی فورم پر اٹھایا ہی نہیں. اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک انتہائی بے تکا اور یہ ایک ماضی میں دفن ہو جانے والا سبجیکٹ ہے جس کو برٹشرز نے خود جاتے جاتے دفن کیا، اور افغان رجیم اس کی گواہ ہے. تو اس کے اندر حقیقتاً کچھ نہیں ہے، مگر پاکستان کو جہاں جہاں تکلیف دینے کا موقع ان کو ملتا ہے وہاں یہ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امیر متقی یہ جانتے ہی نہیں کہ تاریخ ان کا نام سیاہ حروف میں لکھنے والی ہے. اچھا سمیرہ خان، جس طرح ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا کہ 4 سے 5 دفعہ ایسا موقع آیا کہ لگتا تھا چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، کچھ تحریری چیزیں بھی سامنے آ رہی تھیں، ڈیولپ ہو رہی تھیں، لیکن اس کے بعد کابل سے پیغام آتا تھا. جب وہاں سے کوئی پیغام آتا تھا تو پھر وہاں پر جو موجود تھا وفد افغان طالبان کا، وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا تھا اور پھر مذاکرات جو تھے وہاں پر کھٹائی میں پڑ جاتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ انس حقانی جو کہ بہت ایک مدبر انسان سمجھے جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی اگر ایسا ہوا ہے تو کہیں بہت گہرائی میں کابل اور قندھار کے درمیان، جس کو پشتون ٹرمینالوجی میں لویا پکتیکا لویا قندھار کہا جاتا ہے، یہ ٹرمینالوجی دیکھنے میں بہت سمپل، بہت آسان فہم اور بہت سادہ لگتی ہے، مگر یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جس کی وجہ سے افغانستان پچھلے 50 سال سے اس آگ اور خون کے کھیل میں نہ صرف خود کھیل رہا ہے بلکہ اس نے اپنے پڑوسیوں کو بھی ناحق اس میں شامل کر رکھا ہے. مجھے یہ تھا کہ شاید قندھار اور کابل کے درمیان کوئی برج قائم ہوگا انس حقانی کے ہونے سے، اور مگر ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو افغان ترجمان ہے وزارت خارجہ کے قہار بلخی، میں ان سے مسلسل رابطے میں بھی تھی، مگر کسی طور پر سمیرہ خان آپ ساتھ ہی رہیے گا. وزیر دفاع کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے بیان، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں. ایک گروپ کی زبانی یقین دہانیوں پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں ہے. ایک گروپ کی زبانی یقین دہانیوں پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہم پورا ہفتہ افغان طالبان سے مذاکرات کر چکے، جو کابل میں بیٹھ کر تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے. بھارت نے مارکہ حق میں ہزیمت اٹھائی ہے، اب وہ کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے. اسلام آباد کی طرف کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں تو ایسا نہیں ہوگا. اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں. ایک گروپ کی زبانی یقین دہانیوں پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہم پورا ہفتہ افغان طالبان سے مذاکرات کر چکے، جو کابل میں بیٹھ کر تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے. بھارت نے مارکہ حق میں ہزیمت اٹھائی ہے، اب وہ کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے. اسلام آباد کی طرف کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ
पहले दिन अंदाजा हो गया था मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। हम पूरा हफ्ता अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। सुमेरा खान, बताइएगा, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने पहले भी कहा था कि तारें दिल्ली से कंट्रोल हो रही थी और काबुल की जो हुकूमत है उसके पास इख्तियारात नहीं हैं, तो फिर ये तो अफगानिस्तान तो प्रॉक्सी है भारत की। हमने तो इतने कई गुना बड़े दुश्मन को भी नाकों चने चबवाए, तो अब ये प्रॉक्सी क्या चीज़ है? प्रॉक्सी कुछ भी चीज़ नहीं है। और इनके कंदहार में बैठे हुए मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादे को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, जिनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। मैं ज़ाती तौर पर मैं एक बड़े की हैसियत से मैं मिली हूँ उनसे। मैंने हमेशा उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा है, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 2021 अगस्त में जो सवाल हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं टीटीपी के हवाले से आप क्या करेंगे, और उनका कोई जवाब नहीं आता था। हमेशा टाल मटोल वाला एक डिमीनर शो किया जाता था। तो वो तमाम तर कड़ियाँ आज मिल रही हैं। और हमेशा हमें यही कहा गया कि आज और कल ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। और मेरा ख्याल है कि एक सोच ये थी उनके दिल में कि जिस तरीके से हमने अमेरिका को इधर हम हमला करते थे, दूसरी जानिब हम उनके सिपाहियों को काबुल में और अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में मारते थे, साथ ही हम दोहा में उनके साथ टेबल पर बैठे थे, तो शायद हम पाकिस्तान को भी आदी कर लेंगे। मगर पहले दिन से मैं हर बीपर में यही बात करती हूँ कि अमेरिका, रशिया या ब्रिटिशर्स ये वो लोग थे जो हजारों मील फासला तय करके अफगानिस्तान में आए थे इनसे डील करने। पाकिस्तान हैपेंस टू बी वन ऑफ देयर नेबर्स एंड दैट नेबर्स हु इज डीलिंग विद देम फॉर सेंचुरीज। तो पाकिस्तान को इनका डीएनए अंडरस्टैंड करने के लिए हजारों मील का फासला तय करने की जरूरत नहीं है। हमें इनका हमसे ज्यादा पता है और हमें इनका इनसे ज्यादा पता है। तो गालिबन अगर ये किसी गलत फहमी में है तो वो गलत फहमी में आपकी अभी अगर ये किसी गलत फहमी में है तो पाकिस्तान इनकी गलत फहमी दूर कर देगा और इनको मज़ा भी चखा सकता है। नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी।